الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام سننے والوں اور تمام چاہنے والوں کو غلام قادر ساکی کی جانب سے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حاضر خدمت ہیں ایک نئے موضوع اور نئی شخصیات کے ساتھ۔ آج کا دن بڑی عظمت والا دن ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج کا دن اسلام کی عظمت و شان و شوکت کا دن ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اگر میں یوں کہوں کہ آج کا دن اصحابہ اکرام کی ناموس کی محافظت کا دن ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج کا دن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کا دن ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ آج تو بنیادی طور پر اللہ اکبر کی صداؤں کو فضا میں بلند کرنے کا دن ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، آج یوم الفرقان ہے، آج اسلام اور کفر کا معرکہ ہے، آج حق اور باطل کا معرکہ ہے، آج سچ اور جھوٹ کا معرکہ ہے۔ ایک طرف ناظرین آپ تصور میں چلیے میرے ساتھ میدان بدر میں، ایک طرف تو لوہے میں ڈھکے ہوئے طاقت اور قوت کے نشے میں بدمست، غرور و تکبر کے سمندر میں غرق 1000 قریشی سرداروں، پہلوانوں اور نامور بہادروں کا لشکر ہے جو اپنی پوری طاقت، جدید اسلحے اور عیاشیوں کے مکمل سامان کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن ناظرین کرام، دوسری طرف بڑا عجیب منظر ہے۔ دوسری طرف 313 غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لشکر ہے جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 70 اونٹ ہیں، ٹوٹی ہوئی کمان ہے، شکستہ تیر ہیں اور چند پرانی تلواریں ہیں، اکثر کے لباس پھٹے ہوئے اور پیوند لگے ہوئے ہیں، مگر ناظرین ایمانی طاقت سے سرشار، اللہ پر توکل کیے ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جام پیے ہوئے اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دنیا کے ناظرین، سب سے عظیم ترین لیڈر نے جب مجلس شورا بلائی تو ایک طرف سے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اس طرح گویا ہوئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ہرگز نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم لڑو تمہارا رب لڑے، تم جانو تمہارا خدا جانے، ہمیں اس معاملے میں کیوں لے کر آتے ہو؟ یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن دوسری طرف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق پکار اٹھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود جانا پڑا تو کود جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس قدر ناظرین اکرام اصحابہ اکرام کے سینے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھے، اس قدر ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ ناظرین اکرام، اسی موضوع پر مزید گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد فرقان عباس نقشبندی صاحب۔ آپ تشریف لائے، ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب سوال کا آغاز کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کن اسباب کی بنا پر رونما ہوا؟ کون سی ایسی وجوہات تھی جس کو لے کر غزوہ بدر کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو صاحبزادہ غلام قادر ساکی صاحب آپ کا اور پورے ادارۃ المنتہا کا اور بالخصوص ہمارے اس ادارہ کے بانی صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس دور کے اندر آپ نے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم اس امت کو مہیا کیا، اور اللہ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی اور عروج و نصیب فرمائے۔ آپ نے جس موضوع پر آج اس موضوع کو چھیڑا ہے، یہ بڑا خاص اور اہم موضوع ہے، اور یہ موضوع وہ ہے جس کی ضرورت ہر دور کے اندر امت کو رہی ہے۔ غزوہ بدر کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اسلام میں غزوات کا تصور کیا ہے، ہمارے کریم آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غزوات کے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا اور کیا کچھ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اس حوالے سے میں صرف 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے ہیں
وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے والد ہمیں غزوات رسول کی تعلیم دیا کرتے تھے، ہمیں وہ سکھاتے تھے کہ کون سا غزوہ کس وقت ہوا، کس طرح ہوا، اور کس طرح ہماری کفار کے ساتھ جنگ اور لڑائی ہوئی، اور یہ سارے غزوات بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد ہمیں فرمایا کرتے تھے ھذا شرف آبائکم فلا تضیعوها، اے میرے بیٹا یہ جو غزوات کا علم ہے یہ تمہارے آبا کا شرف ہے، تمہاری آبا کی عزت ہے، اسے کبھی بھی کسی حالت پر ضائع مت کرنا، ہمیشہ اس کو تھام کے رکھنا اور اس کو بیان کرنا۔ اور آگے آپ فرمایا کرتے تھے وفی علم المغازی خیر الدنیا والآخرہ، فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو غزوات کا علم ہے اس کے اندر دنیا کی بھی ہر خیر ہے اور آخرت کی بھی ہر خیر اور بھلائی موجود ہے۔ تو غزوات کا علم یہ اتنا بڑا علم ہے، لیکن افسوس آج ہمارے ہاں غزوات کا نام لینا، جہاد کا نام لینا ایک جرم سا بنا دیا گیا، اور اسے سمجھا گیا کہ شاید یہ ایسی چیز ہے جس سے امت کا نقصان ہوگا، حالانکہ اس سے امت کا نقصان نہیں ہے، امت کا ہر فائدہ اور امت کا عروج اسی مقصد کے اندر ہے اور اسی کام کے اندر ہے۔ دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ایک اور صحابی وہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کننا نعلم مغازی رسول اللہ، کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مغازی اس طرح سکھائے جاتے تھے کما نعلم السورہ من القرآن، جس طرح کہ قرآن کی ایک سورت کی تعلیم دی جاتی ہے، جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے، ہمیں اس طرح غزوات رسول اور غزوات نبی اور جو ایمان والوں کے کفار کے ساتھ مقابلے تھے ان کی تعلیم دی جاتی تھی اور وہ سکھائے جاتے تھے۔ اب قرآن مجید کے ساتھ اس کو جو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح قرآن سکھایا جاتا تھا، قرآن کی سورت سکھائی جاتی تھی، بالکل اسی طرح ہمیں غزوات سکھائے جاتے تھے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بالکل ہو بہو کہ جس طرح جو غزوہ ہوا ہمیں اسی طرح اس کی تعلیم دی جاتی اور اس کو سکھایا جاتا، اور دوسرا اس میں مقصد یہ ہے کہ اہمیت بیان کرنا ہے کہ جس طرح ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس پر زور دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنا وقت، اپنا پیسہ، ہر چیز صرف کرتے ہیں، تو فرمایا اسی طرح جو غزوات رسول ہیں ان کے لیے بھی انسان کو اسی طرح ہر چیز وہ قربان کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ جو غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اس کے اسباب کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ کس وجہ سے یہ مسلمانوں اور کافروں کو آپس کے اندر ایک مقابلہ کرنا پڑا، تو اس کے لیے بھی آپ اگر ہم تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 13 سالہ مکی دور وہ گزارا اعلان نبوت کے بعد۔ ان 13 سالوں کے اندر آپ پر اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کا ظلم ڈھایا گیا، کوئی ایسی زیادتی نہیں، کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو آپ پر نہ کیا گیا ہو۔ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے اور اسی طرح آپ کو ستایا گیا، آپ کو بیت اللہ میں جانے سے روکا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو زخمی کیا گیا، تشدد کیا گیا، ہر طرح سے ان کو تکلیف اور اذیت پہنچائی گئی، یہاں تک کہ کچھ صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ جب ہم حالت کفر میں تھے تو ہم عزت والے تھے، جب ہم اسلام میں آ گئے تو ہم اس طرح ذلیل ہو گئے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کفار کے ساتھ مقابلہ کریں، جنگ کریں، لڑیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، فرمایا جب تک مجھے میرا رب اجازت نہیں دیتا اس وقت تک میں تمہیں بھی جنگ کی اور لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب اس حالت کے اندر 13 سالوں کے بعد پھر انہی کفار کے ستانے کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنی پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے۔ جب مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں تو اب بھی وہ جو کفار ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، اب وہ کفار کیا کرتے ہیں کہ پیچھے ان مسلمانوں کا جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، جتنی جائیداد تھی، زمینیں تھیں، وہ سب پر قبضہ کر لیتے ہیں، بلکہ صرف قبضہ نہیں کر لیتے، مدینہ کے اندر جو بھی مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر بسنے والے تھے ان کو بھی یہ کفار مکہ ورغلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس آئے ہیں، یہ تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، یہ تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، تو ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے لگ پڑے۔ تو اب ظاہری بات ہے جس بندے کو 13 سال ستایا گیا ہو اور اسی ستانے کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کر لی ہو، یہاں پر بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا جا رہا ہو، تو ایسی حالت کے اندر جب ان کے مال و اسباب پر، زمین پر، جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے تو اب اخلاقی طور پر، قانونی طور پر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز واپس لیں۔ اب وہ چیزیں واپس لینے کے لیے مسلمانوں کو یہاں پر علم ہوتا ہے کہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر اور سامان لے کر وہ یہاں سے گزرنے والے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پیچھے وہاں پر مکہ میں بھی اطلاع پہنچا دی جاتی ہے، ایک تفصیل ہے کہ جس کے اندر انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے قافلے کو لوٹا جا رہا ہے۔ اب کفار مکہ پوری تیاری کے ساتھ
پورے مال و اسباب کے ساتھ. جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ جتنے بھی اس دور کے جدید ہتھیار تھے، جدید ساز و سامان تھے اور جدید اسلحہ تھا، اس سے وہ لیس ہو کر وہاں سے وہ مکہ سے نکلتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وہ یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ ہم اب مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں. جتنے بھی مسلمان ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی نعوذ باللہ آپ کو بھی ہم ختم کریں گے اور آپ کو ہم شہید کر دیں گے. اس نیت سے جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ایسی حالت کے اندر ان کا جو آپس کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے یا آپس کے اندر جہاں پر یہ ٹھہرتے ہیں اور ملتے ہیں، یہ مقام بدر ہے. تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ کن اسباب کی بنیاد پر یہ مسلمان اور کافر آپس کے اندر مد مقابل ہوتے ہیں اور کس وجہ سے یہ جو غزوہ ہے یہ پیش آتا ہے. بے شک. ناظرین اکرام، مفتی صاحب انتہائی خوبصورت انداز سے غزوہ بدر کے اسباب جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. کیا خوبصورت بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ دنیا اور آخرت کی خیر غزوات میں ہے. ہمارے اسلاف کا جو عزت اور وقار ہے وہ جہاد میں ہے. اس لیے ہمارے آج کے لبرل لوگ اور چند جو فرقے ہیں وہ جہاد کے نام سے کیوں کتراتے ہیں؟ اس لیے ہماری عزت، ہمارا وقار اور ہمارا سب کچھ، یہ جو ظلم ہے اس کا سد باب جو ہے وہ جہاد ہے. تو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ کو غزوہ بدر کا کوئی اہم واقعہ آپ ہمارے ناظرین تک ڈلیور کریں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ غزوہ بدر کے اندر کون سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا ابھی تک ہمیں علم نہیں ہے. غزوہ بدر یہ وہ چیز ہے، وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر کیا. سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 123 میں اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ذکر ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. اور اسی طرح سورۃ الدخان کی آیت نمبر 16 کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. اور بھی کئی جگہوں پر ذکر ہے، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو یہ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے. سورہ آل عمران 123 نمبر آیت میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان کے اندر، حالانکہ اس وقت تم کمزوری کی حالت میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد کرنی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے تھی. اسی طرح فرمایا کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. اللہ نے اس غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان، ایسا دن جو حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے، جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلے کا دن ہے، جو ایسا دن ہے جس نے حق کو حق علیحدہ کر دیا اور باطل کو الگ کر دیا، یعنی بالکل فیصلے کا دن اور حتمی دن، وہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو وہ قرار دیا. اس غزوہ کے اندر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی بالکل ابتدا سے چلیں کہ جب یہ غزوہ شروع ہونے لگتا ہے اور مسلمان مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان، اسلحہ، سواریاں بالکل کم تھی، تعداد بھی کم تھی. 313 یا 315 مسلمان تھے، مقابلے کے اندر 950 جی اور 950 کے قریب جو کفار ہیں وہ تھے. ان کے پاس ہر طرح کا جدید اسلحہ، ساز و سامان، وہ ہر چیز وہ ان کے پاس موجود ہے. اب جب مسلمان نکلنے لگتے ہیں تو اب سواریاں زیادہ ہیں اور جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں اور سواریاں کم ہیں. تو اب حضور علیہ السلام فیصلہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک سواری پر 3 بندے سوار ہوں گے. ایک آدمی تھوڑی دیر تک سفر کرے گا، وہ اترے گا، پھر دوسرا سوار ہوگا، وہ اتنا ہی سفر کرے گا، اس کے بعد پھر وہ اترے گا اور تیسرا بندہ سواری کرے گا. یہ باری باری یہ سواریاں کر کے ہم اس مقام تک وہ پہنچیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، سارے آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے خدام ہیں، آپ کے غلام ہیں اور آپ پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے ہیں اور کمانڈر ان چیف ہیں. جو بندہ کسی قوم کا امام ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے یا کسی بھی ٹیم کا وہ لیڈر ہوتا ہے، اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. اب معمول یہ ہے کہ ہر سواری پر 3 سوار ہیں کہ ایک آدمی پہلے سواری کرے گا، وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا بیٹھے گا، وہ نیچے اترے گا تو پھر تیسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جائے گا. تو اس طرح یہ مختلف افراد بیٹھتے ہیں. اب اگر حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چاہتے تو اپنے لیے ایک الگ سواری منتخب فرما لیتے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کا عدل دیکھیے، آپ کا انصاف دیکھیے. اور آج جو صرف مساوات کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا مساوات کا عمل کر کے دکھانا، اس کو دیکھیے. حضور علیہ السلام اپنے لیے جو سواری منتخب فرماتے ہیں تو وہ بھی ایک سواری کے لیے 3 افراد منتخب ہوتے ہیں. ایک خود اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ کے ساتھ دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور تیسرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ حضرت ابو لبابہ کو لیتے ہیں، وہ ایک مقام تک ساتھ رہتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کو واپس مدینہ کا والی بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور ایک اور صحابی حضرت مرثد بن ابی مرثد وہ وہاں سے آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے سواری پر جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ ایک نے نکیل پکڑی ہے، وہ ساتھ ساتھ غلام چل رہے ہیں۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر روک دو۔ قبلہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جی ارشاد۔ وہ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، سبحان جو برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، امام چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہی اسی بات کی بالکل عکاسی فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام آیا، آپ نے فرمایا یہاں پر سواری روک دو، میں نیچے اتروں گا اور تم میں سے ایک جو ہے وہ اوپر بیٹھے گا۔ اب صحابی رسولوں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ کی سواری کی نکیل ہمارے ہاتھ میں ہو، اللہ آپ کی سواری سے گرد اٹھ رہی ہو اور وہ اٹھتی ہوئی گرد ہمارے چہرے پر پڑ رہی ہو، ہمارے جسم پر پڑ رہی ہو، تو یہ تو ہماری خواہش ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چیز نصیب ہوگی؟ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ بیٹھے رہیں اور ہم اس طرح آپ کی سواری کو لے کر چلتے رہیں۔ تو اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں ما انتما باقوا منی وما انا اغنى عنكما عن الاجر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تمہیں اجر کی ضرورت ہے، ثواب کی ضرورت ہے، جس طرح تمہیں اجر کی ضرورت ہے مجھے بھی اپنے رب کی رضا کو پانے کی ضرورت ہے، تو میں اللہ کی طرف سے اجر چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اتر آئے، آپ نے اپنے غلاموں کو سواری پر بٹھایا اور پھر وہ قافلہ جو ہے وہ آگے روانہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عدل کی مثال ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسی غزوہ کو لیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صفوں کو سیدھا فرما رہے ہیں، صفوں کو جب سیدھا کیا جا رہا ہے، سامنے کفار کھڑے ہیں، تو ایک صحابی ایسے ہیں کہ جو صفوں سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں جا کر کافروں کا مقابلہ کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ایک تیر تھا، آپ نے وہ تیر لیا اور ان کے پیٹ پر مارا اور فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کا بدلہ لوں گا، میں تو قصاص لوں گا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ قصاص ہونا چاہیے، بدلہ ہونا چاہیے، تو آپ نے یہ جو مجھے تیر مارا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا، اس کا قصاص لوں گا۔ تو اب ایک کمانڈر ان چیف ہو، سربراہ ہو، اور اس سے کوئی عام آدمی اور عام سپاہی کہے کہ میں بدلہ لوں گا، تو آج کے دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیے، آپ نے اپنی ذات کو پیش فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور جو بدلہ لینا چاہتے ہو وہ لے لو۔ اس نے عرض کیا حضور جب آپ نے وہ تیر اور چھڑی مجھے لگائی ہے تو میرے جسم پر لباس نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ مبارک سے لباس کو بھی الگ کر دیا اور فرمایا لو اور بدلہ لے لو۔ اور جب یہ کیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حیران تھے یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو صحابی ہیں فاتانا کہو، انہوں نے کیا کیا کہ وہ آگے بڑھے اور حضور کی ذات سے چمٹ گئے، سبحان اللہ، اور چمٹے ہی نہیں، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو بوسہ دینے لگے، اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے اس بات کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، فقط یہ تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میدان جنگ ہے، اتنے کفار ہیں، اتنے ہمارے دشمن ہیں، معلوم نہیں اس کے بعد آپ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور معلوم نہیں کہ اس کے بعد آپ کے سامنے یوں مجھے ملنا اور بیٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا صرف یہ مقصد تھا فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ، میرا ارادہ صرف یہ تھا کہ اس دنیا میں اگر میں جا رہا ہوں اس دنیا سے تو میرا سب سے آخری عمل یہ ہو جائے کہ میری جلد اور میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، سبحان اللہ، اور اس کی برکت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں اس غزوہ کے اندر ملتے ہیں۔ ناظرین کرام دیکھیں تو صحیح، ایک طرف غزوہ بدر ہے، مثال کے طور پر کسی شخص پر بھی کوئی آزمائش آئی ہو، کسی بھی تکلیف میں وہ جکڑا ہوا ہو، تو اس کو اپنا باپ یا باقی تمام چیزیں وہ یاد نہیں رہتی، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کے آپ محبت دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے پیش نظر صحابہ اکرام کا دامن جو ہے وہ محبت سے، ادب سے خالی نہیں ہوا۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ تمام تر چیزیں، کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب کی محبت تھی، ان کے عزت تھی، اس کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ قبلہ غزوہ بدر تو ہو گیا، اس کے سوالات جوابات آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی،
لیکن غزوہ بدر کے عالمی اسلام پر اس وقت یا اس وقت کیا اثرات ہوئے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں غزوہ بدر کے بعد کیا تبدیلیاں رونما ہوئی جو آج ہم پر عیاں ہیں؟ ذرا اس پر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب اس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے اور کس وجہ سے یہ جہاد جو ہے وہ لازم کیا گیا. جہاد کے اندر ایک چیز تو یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اور بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے پوری عرب کا جو خطہ ہے وہ منقسم تھا. وہاں پر نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے قبائل کے اندر انہوں نے حکومتیں بنا رکھی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جہاد اور غزوات کے ذریعے اس ساری منقسم جو قوم تھی اس کو جمع فرما دیا. ایک تو اس کے اندر حکمت اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ قوم جو بکھری ہوئی تھی آپ نے اس ساری کی ساری قوم کو جمع فرما دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک نظام عدل قائم کر دیا. ان کے اندر ایک انصاف کا نظام اسے قائم کر دیا. تو بکھری ہوئی قوم کو جمع کرنا یہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامی جو نظام حکومت تھا اس کی بنیاد رکھتی. یہ جو غزوہ بدر ہوا اس کے ذریعے اس کے پر بہت سارے مورخین نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر سے پہلے اسلام صرف ایک مذہب تھا. اس کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی یا کوئی باقاعدہ طور پر حکومت نہیں تھی. لیکن جب یہ غزوہ بدر ہوتا ہے تو غزوہ بدر کے ساتھ ہی اسلامی حکومت کی باقاعدہ بنیاد رکھی جاتی ہے. تو یہ اس کا ایک اثر ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غزوات کیے ہیں یا جہاد کیا اس کا سب سے بڑا اثر کیا ہوا ہے کہ ایک ایسی دنیا جو اللہ سے بالکل دور تھی، جس کا رشتہ اور تعلق اللہ سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، جو اپنی عزت والی جگہ اپنے سر کو کبھی بتوں کے سامنے جھکاتی تھی اور کبھی سورج کے سامنے، کبھی کسی مخلوق کے سامنے. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غزوہ سے، اپنے جہاد سے، غزوات سے وہ جو رشتہ قوم کا، دنیا کا، بندوں کا اللہ سے ٹوٹ چکا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندوں کے رشتے کو اللہ سے دوبارہ جوڑ دیا. اسی طرح یہ جو غزوہ بدر ہوا اس کی اور بھی بہت سارے اثرات ہیں. ان میں سے ایک اس کا اثر یہ ہے کہ اس غزوہ کے ذریعے حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اسلامی تصور جہاد ہے اس کے اندر بڑی شرائط ہیں، اس کے اندر قیود ہیں. اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے جہاد کرنا کس سے ہے، ہم جہاد کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اس جہاد کی شرائط کیا ہیں. مثلا اسلامی جہاد ہمیں منع کرتا ہے کہ کبھی بھی جو مجاہد ہے وہ کسی بچے پر تلوار نہیں چلائے گا، تیر نہیں چلائے گا، اس پر گولی نہیں چلائے گا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ کبھی جو ایسے ادارے ہیں یا ہاسپٹل ہیں یا تعلیمی جگہ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں پر کسی آدمی کی کوئی کھیتی باڑی ہے، کوئی سبزی ہے، وہاں پر اس کے فروٹ کے باغات ہیں، ایسی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ تو اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیمات دے گئے. اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی غزوات ہوئے سب سے کم تر نقصان ان غزوات کے اندر ہوا اور سب سے بڑے فائدے ان غزوات سے اس دنیا کو اور اس امت کو پہنچے. آج کے اگر اس دور میں ہم دیکھیں، جس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب دنیا میں رہتے ہیں، اس مہذب دنیا میں کیا کیا؟ آپ جنگ عظیم کو دیکھیں، جنگ عظیم اول کو دیکھیں، جنگ عظیم دوم کو دیکھیں. لاکھوں کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ وہ اس تلوار کی اور جنگ کے نظر ہو گئے. اسی طرح اگر آپ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا، تو اس میں کوئی شرط نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی. بس یہ ہے کہ وہاں پر بم پھینکو، گولیاں چلاؤ اور سب کو برباد کر دو. اسی طرح اگر ہم جتنی بھی یہ جنگیں ہوئی ہیں ان کو دیکھیں، اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، وہاں پر نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ وہاں پر سکولوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ وہاں پر تعلیمی اداروں کو دیکھا جا رہا ہے. بغیر کسی تفریق کے ہر جو بندہ وہاں پر مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے ان پر ایسے بم برسائے جا رہے ہیں کہ جن کے تصور سے انسان کانپ جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جو غزوات کیے ان کے اثرات وہ بہت زیادہ تھے. اور غزوہ بدر کا ایک خاص اثر یہ تھا کہ جو غرور ہے اس کا سر آپ نے نیچا کر دیا. مسلمانوں نے یہاں پر یہ جو ابھی آپ نے موضوع جو بنا اس کا رکھا ہے، فضائے بدر پیدا کر. یہ جو شعر ہے یہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. کہ وہ جو صحابہ نے ایک فضائے بدر پیدا کی تھی، وہ کیا تھی فضائے بدر؟ فضائے بدر یہ تھی کہ ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، ان کے پاس جو جنگی ساز و سامان ہے وہ نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توکل کر ان کے ساتھ محبت کے اندر
انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، ایمانی طاقت، قوت اور غیرت کا مظاہرہ کیا، لیکن افسوس اس وقت 313 تھے اور عالم کفر کانپ اٹھا تھا، ڈر گیا تھا۔ اور آج دیکھیں کہ مسلمان 1 ارب سے زائد افرادی قوت کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک مٹھی بھر جماعت وہ ان سے خائف نہیں ہے بلکہ وہ ان کو ڈرا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایمانی غیرت نہیں ہے۔ جب ایمانی غیرت آئے گی اس کے لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، وہ فضا پیدا کرو۔ تو آج بھی وہ فرشتے آسمانوں سے جس طرح بدر کے میدان میں اترے تھے وہ آج بھی اتر کر تمہاری مدد وہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ضرورت آج بھی اسی چیز کی ہے، فضائے بدر پیدا کرنے کی آج بھی ضرورت ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف پہلوؤں پہ گفتگو فرمائی، سوالات اور بھی ہوں گے، گفتگو مزید بڑھے گی، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نعت کا ایک عظیم اور خوبصورت نام، سر اور تال کو سمجھ کر پڑھنے والی شخصیت، میرے دل کے بہت قریب، جن سے بڑا ایک محبت اور دوستانہ تعلق ہے، بہت بڑا خوبصورت نام ہے، کلاسیکل انداز میں آپ پڑھتے ہیں۔ میری مراد عزت مآب جنید فخر قادری صاحب سے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے منتخب شدہ کلام سے اپنی حاضری کا آغاز فرمائیں۔ جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا کرم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، صبح پھوٹی یاد آئی، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی،
چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، دیکھ کر جھوٹے خدا کی سخا اور دستور، مجھ کو سرکار دو عالم کا کرم یاد آیا، مجھ کو سرکار دو عالم کا کرم یاد آیا، روشنی پھیل گئی ہے دے نظر تک آزم، روشنی پھیل گئی حد نظر تک آزم، جب بھی وہ ماہ عرب میرے عجم یاد آیا، جب بھی وہ ماہ عرب میرے عجم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، انتہائی خوبصورت کلام ہمارے سامعین کی نظر کر رہے تھے محترم جناب جنید فخر قادری صاحب۔ اگر یوں کہوں کہ نعت کا پڑھنے کا حق ادا کر رہے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ بلا مفتی صاحب، غزوہ بدر میں جو مقابلہ ہوا اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کی کوئی مختصر سی جھلک آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ یہ جو غزوہ ہے، غزوہ بدر، اس میں ہماری علم میں ہونی چاہیے کہ یہ جتنے بھی ایمان والے ہیں یہ سب اکثر لوگ وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا مکہ والوں سے آپس میں خونی رشتہ اور تعلق ہے۔ جی، وہ آپس میں ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف کافر ہیں، لیکن آپس میں رشتے بڑے گہرے ہیں۔ کسی کا خونی رشتہ ہے، کوئی بچپن کا دوست ہے، کوئی باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، قریبی سے قریبی عزیز رشتہ دار، وہ سب مقابلے کے اندر کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کی جان وہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں ایک معیار ملتا ہے کہ ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے۔ جی، ہم نے ہر معاملے میں خون کو نہیں دیکھنا، رشتہ داری کو نہیں دیکھنا، عزیز و اقارب کو، بہن بھائیوں کو اور دوستیوں کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑا معیار ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرف حضور کی ذات ہے ہم اسی طرف ہیں۔
چاہے آپ کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت آ جائے اور کوئی بڑے سے بڑا نام آ جائے اور بڑی سے بڑی رشتہ داری آ جائے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہمارا سب کچھ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے، اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن جو مسلمان نہیں ہوئے وہ عالم کفر کی طرف کھڑے ہیں، کفار کی طرف ہیں۔ اسی طرح حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی جو بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی دولت بخشی، وہ ادھر ہیں۔ ابو سفیان ادھر ہیں جو بعد میں مسلمان اگرچہ ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن اس سے پہلے ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، باپ اور بیٹا، بھائی اور بھائی، رشتہ دار اور رشتہ دار۔ تو یہ ہمیں ایک معیار مل گیا کہ حق اور سچ وہ اسلام کی طرف ہے، اور حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی مزید یہ جو غزوہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر اس وقت جنگوں کا رواج تھا کہ سب سے پہلے انفرادی لڑائی ہوتی تھی، انفرادی جنگ ہوتی تھی۔ تو ادھر کافروں کی طرف سے ایک بڑھتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں، اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے 3 بڑے نام سامنے آتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید آتا ہے، وہ مقابلے میں آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 3 انصاری صحابی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جا کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو ہمارا مقابلہ کرنے والے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم انصاری ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں وہ آئے جو ہمارا ہم پلہ ہو۔ تو حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی، اے عبیدہ کھڑے ہو جاؤ مقابلہ کرو، اے حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ، اے علی تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر یہ تینوں شیر اٹھتے ہیں اور ان تینوں کافروں سے الگ الگ طور پر لڑتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ پہلے ہی وار کے اندر دشمن کا خاتمہ کر دیتے ہیں، حضرت حمزہ دشمن کا خاتمہ کر دیتے ہیں، حضرت عبیدہ اور مقابلے میں جو کافر ہے آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو حضرت عبیدہ اسی دوران زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ پھر اپنے دشمن کا خاتمہ کر کے مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور اسی دوران ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتہائی زخمی ہیں اور زخموں سے چور ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے جلدی کرو اور اٹھا کر حضور کی بارگاہ تک پہنچاؤ۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں تو عملی طور پر صاحبزادہ صاحب عملی طور پر حضرت عبیدہ اپنے سر کو حضور کے قدموں پر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی موت کیا ہے اور اس سے بڑی شان کیا ہے کہ ہم نے تو صرف شعروں میں سنا ہے کہ حضور کے قدموں پر موت آئے، لیکن حضرت عبیدہ نے کر کے دکھایا کہ وہ موت جو یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر آئے اس پر تو میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں زندگیاں نچھاور کر دوں۔ اور وہاں پر وہ شعر پڑھتے ہیں جناب ابو طالب کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے جو انہوں نے شعر کہے تھے، ان شعروں کا مصداق میں ہوں۔ اور وہ شعر کیا ہیں؟ کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا ولما نطائن حولہ وننادل، اے کافرو اللہ کے گھر بیت اللہ کی قسم ہے تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ جب جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، مقابلے ہوں گے، تلواریں اور نیزے چلیں گے تو ہم حضور کو چھوڑ دیں گے، تمہارا یہ قول جھوٹا ہے۔ اگر ہمیں اپنی جانیں دینی پڑیں ہم سب اپنی جانوں کے ٹکڑے کر کے حضور کے ارد گرد بچھا دیں گے، ہم اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنی بیویوں کو قربان کریں گے، اور سب کچھ قربان کر کے پھر بھی اللہ کے رسول کی ذات کا تحفظ کریں گے، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ حضرت عبیدہ اس مقام پر شعر پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا خاص واقعہ جو اس میدان میں ہوتا ہے وہ ابو جہل کی موت کا ہے۔ ایک دو ننے جو صحابی ہیں حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو درمیان میں کھڑے ہیں میدان جنگ میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ میرا میمنہ دائیں طرف اور میرا جو میسرہ بائیں جانب ہے یہ کتنے مضبوط ہیں۔ جب بھی کوئی مجاہد جاتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میرا دائیں بائیں میرے پیچھے مضبوط لوگ کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھا تو وہ بچہ کھڑا ہے، میں نے کہا یہ تو بڑے کمزور میرے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک بچہ مجھے بلاتا ہے کہ اے چچا جان مجھے یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں بکتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، اور میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جب تک میں اسے ختم نہیں کروں گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور ادھر دوسرے بچے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بتائیں ابو جہل کہاں پر ہے؟ تو وہ بھی یہی سوال کرتا ہے کہ میرا مقصد یہاں پر آنے کا کیا ہے؟ اور اس وقت مسلمانوں کا شوق شہادت دیکھیے، شوق جہاد دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان جہاد میں ہیں۔ اور حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ ہو گیا میرے دائیں بائیں والوں کو کہ وہ ابو جہل ہے، تو دونوں جپٹے اور آنن فانن جا کر ابو جہل پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔
تو یہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، کہ جہاں پر حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کا معاملہ ہو، آپ کی ناموس کا معاملہ ہو، آپ کے دین کا معاملہ ہو، تو صحابہ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور اگر ہم اس کو حضور سیدی اعلی حضرت کے لفظوں میں کہیں تو صحابہ کے یہ ایمان تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. تو آج کل مفتی صاحب، آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو یونیورسٹی کا طبقہ ہے، اللہ ماشاء اللہ تمام کی بات نہیں کر رہا، جہاد سے بڑا کتراتا ہے. ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے شرعی حیثیت سے کہ آج کے دور میں جہاد کا شرعی حکم ہے کیا؟ آج کا نوجوان کیوں جہاد کا نام سن کر پیچھے کی طرف بھاگتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اعلان جہاد ہو جائے تو نوجوان جو جنریشن ہے وہ آگے بڑھے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کا شرعی حیثیت سے بڑا خاص اور اہم سوال کیا صاحب آپ نے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، جو حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے. ان میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی گروہ کو یا جتھے کو کھڑے ہو کر جہاد کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے. جہاد کے لیے ایک ریاست کا ہونا اور ریاست کی پوری اس کے ساتھ اس کی طاقت کا ہونا وہ بہت ضروری ہے. بالکل. تو اگر کوئی انسان خود بخود کھڑا ہوتا ہے گروہ کی صورت میں، جتھے کی صورت میں، اور وہ اٹھ کر اعلان جہاد کرتا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا. اس کے اندر پھر ایک صورت یہ ہے کہ جہاد صرف مخصوص لوگوں پر ہوتا ہے. جس طرح ہماری افواج ہیں تو ان کے اوپر جہاد ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا، مسلمانوں کا اور تمام لوگوں کا وہ تحفظ کریں، ان کی مال کا، ان کی جان کا، ان کی عزت و آبرو کا وہ تحفظ کریں. ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہر بندے پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ جب کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ عورتوں کو، بچوں کو اور جو کمزور افراد ہیں ان کو وہاں پر مارا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے. جب ایسی کوئی صورت بن جائے کہ مسلمانوں کو کہیں پر جمع کر کے یا کسی خطے پر ان کو خاتمہ کیا جا رہا ہو، ان کو مارا جا رہا ہو، وہاں پر جو شاعر اسلام ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہو، انہیں گرایا جا رہا ہو، جس طرح آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان عورتیں، بچے اور بیویاں اور اسی طرح مرد، بوڑھے، ہر طرح کے افراد ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. وہاں پر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو بھی قرآن مجید اور اس طرح کی جتنے بھی شاعر اسلام ہیں ان سب کی توہین کی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں تو ہر مسلمان پر، چاہے وہ مسلمان حکمران ہے یا چاہے افواج کا سربراہ ہے، اس پر لازم تھا کہ وہ وہاں پر جا کر ان ہمارے بھائیوں کی مدد کرتا اور ان کی جا کر وہاں پر ان کی عزت اور ان کے مال کی، جان کی حفاظت کرتا. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جہاد ہر ایک پر لازم ہو جاتا ہے. اور اگر ہم آج کے دور میں اس پلیٹ فارم پر یہ کہیں کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اہل ایمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے تو اس کے اندر ظاہری بات ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دو رائے نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام، یقیناً آج کے اس پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. چند پہلوؤں پر قبلہ مفتی صاحب نے بڑی شاندار گفتگو فرمائی. غزوات النبی کی اہمیت ہے، غزوہ بدر کے اسباب، اسلامی جہاد کا فلسفہ کیا ہے، غزوہ بدر پر بھی آپ نے روشنی ڈالی، غزوہ بدر کے اہم واقعات بھی آپ نے سماعت کیے، اس کے اثرات، موجودہ دور میں جہاد کی شرعی حیثیت، یہ سب کچھ آپ نے سیکھا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید فخر قادری صاحب، ان سے ہم کلام سنتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان غلام قادر ساکی کو. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ
یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، حج و زیارت کی، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، تو پھر گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، جب سے سوئے طیبہ کا یہ شیدائی ہوا ہے، جب سے سوئے طیبہ کا یہ شیدائی ہوا ہے، تب سے دل بیتاب کہیں چین نہ پائے، تب سے دل بیتاب کہیں چین نہ پائے۔ اور قادر بھائی شعر دیکھیے گا، مجھ سے کوئی یہ مال یہ دولت سبھی لے کر، مجھ سے کوئی یہ مال یہ دولت سبھی لے کر، مجھ سے کوئی یہ سبھی لے کر لوٹا دے وہ پل جو تھے مدینے میں بتائے، لوٹا دے وہ پل جو تھے مدینے بتائے، پھر بلاوا مجھے دربار نبی سے، پھر دربار نبی سے، اللہ کبھی خیر سے یہ دن بھی تو آئے، اللہ کبھی خیر سے یہ دن بھی تو آئے۔ ایمان کسی شخص کا کامل نہیں ہوتا، ایمان
شخص کا کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سرکار پہ ایمان نہ لائے، جب تک کہ وہ سرکار پہ ایمان نہ لائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تک کہ وہ سرکار پہ ایمان نہ لائے۔ احمد رہتا عمر اسی در کا ہی نوکر، احمد رہتا عمر اسی در کا ہی نوکر، اے کاش اسی در پہ اسے موت بھی آئے، اے کاش اسی در پہ اسے موت بھی آئے، اے کاش اسی در پہ اسے موت بھی آئے۔ جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے،